جزاک اللہ، یہ بات بالکل حق ہے اور یہ بات بڑھتی جا رہی ہے الحمدللہ۔ پھر اس میں اور نکھار آتا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب کی تقریریں اب سامنے آ رہی ہیں، ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور بالکل بات ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے کہ صرف ہم ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصلی ساتھی اور اصلی بھائی ہیں۔ کئی موقعوں پر ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی کہا کہ میرے اصلی بھائی اور اصلی ساتھی وہ ہیں جو یہ انداز اختیار کریں، تو الحمدللہ بالکل وہی انداز ہے۔ بال برابر بھی اس میں کوئی ہمارا اختلاف نہیں ہے، بلکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور دوسرے بھی کچھ لوگ میرا صاحب لگا رہے ہیں، آج تک انڈیا تک سے کچھ لوگ ہیں وہ اپلوڈ کر رہے ہیں، یہاں بھی کرتے ہیں، ظاہری بات اپنے آپ کو ذرا ڈاکٹر صاحب کا ساتھی یہ چونکہ لیبل لگاتے ہیں اپنے اوپر، یوزر ہے اس نام کے، تو یہ کبھی کبھی لگا لیتے ہیں ان کے۔ میں نے یہ جتنے انہوں نے یوٹیوب چینل بنائے ہوئے میں نے سب کے کھول کے دیکھے ہیں، لانڈی والوں کا بھی، رفاعام والوں کا بھی، اور یہ دوسرے لوگوں کا بھی میں نے یہ دیکھا ہے۔ اس میں ایک دو ڈاکٹر صاحب کی بھی تقریریں انہوں نے لگائی ہوتی ہیں یہ تاثر دینے کے لیے کہ یہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھی ہیں، اور باقی سارا اپنا انہوں نے مواد بھرا ہوتا ہے اس کے اندر۔ یہ سب میں نے دیکھی ہیں، اور جو بھی لگائے گا یقین کیجئے جس جگہ سے بھی کوئی کیسٹ لگائی جائے گی وہ ہماری ہی ہوگی سمجھ لیجئے، اور ہم ہی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، یہ لوگ نہیں فائدہ اٹھا سکتے، کیونکہ یہ تو اختلاف پر کر بیٹھے ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب کا نام استعمال کرنا، ڈاکٹر صاحب کے ساتھی ہونے کا کرنا اور ان کے لیے دعائیں کرنا، ان سب سے زیادہ محمد حنیف ڈاکٹر صاحب کے لیے تہجد موقع تھا۔ میں تہجد میں اٹھ کے دعائیں کیا کرتا تھا، جہاں اپنی تہجد کی ایڈورٹائزمنٹ اس نے کرائی وہاں ساتھی ہونے کا بھی دعویٰ کیا، محبت کے بھی دعوے کرتا تھا رحمۃ اللہ علیہ، ہمیشہ رحمۃ اللہ علیہ کہتا تھا، لیکن کیا فائدہ اٹھایا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت سے محمد حنیف نے؟ اسی طرح یہ جتنے دوسرے یوزر ہیں یہ کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے اس دعوت سے۔ تو نام لینے سے کیا ہوتا ہے؟ باقی پوری دنیا میں جتنے یہ مسلک ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی، یہاں ہر جگہ پورے گلف کے اندر سارے کے سارے پوری دنیا میں جتنے یہ پائے جاتے ہیں، سارے سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کی امتی ہیں، ہم صحابہ کرام کے ساتھی ہیں، اسلام ہمارا دین ہے۔ قادیانی تک یہی سمجھتے ہیں، شیعہ تک یہی سمجھتے ہیں۔ تو سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اور اصل چیز وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے موقع کے اوپر، جنگ خیبر کے بعد بلال رضی اللہ عنہ سے کہی تھی کہ جاؤ پورے لشکر کے اندر یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مخلص مومن جائیں گے، مخلص مومن، باقی اپنے دین کا کام اللہ تعالیٰ کافروں سے، مشرکوں سے، منافقوں سے بھی لے گا۔ تو یہ تھوڑا بہت جو بیچ میں لاتے ہیں نا، کام کرتے ہیں، کتنے جگہ ان کی چیزیں آتی ہیں، ان کی دعوت اللہ کے پروگرام بھی آتے ہیں، ان کی اور چیزیں بھی آتی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ ان سے اپنا کام لے گا، لیکن ایمان خالص نہ ہونے کی وجہ سے یہ جنت نہیں جا سکیں گے۔ جنت جانے کے لیے ان کو ایمان خالص کرنا پڑے گا۔ باقی شروع سے کم از کم میرا یہ ذہن ہے کہ جہاں بھی کوئی اس دعوت کا ماننے والا ہوگا، اسی دعوت کو، یہی دعوت اٹھانے والا ہو، اور بالکل کفر و شرک سے وہ بیزار ہو، اور چاہے وہ یعنی اس کو اس تک یہ دعوت ہماری پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو، یا اگر پہنچی ہو، یہاں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ اصلی ساتھی ہے، ہمارے ساتھ نہیں ملا ہے لیکن اسی دعوت کو وہ پیش کر رہا ہے، جب کبھی مجھے ایسے بندے کا پتہ چلے گا میں یقین کیجئے اس سے ملاقات کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ میرا بھائی ہے، میں اس کا بھائی ہوں، لیکن وہ فریبکار نہ ہو، وہ دوغلا نہ ہو، وہ یوزر نہ ہو، اور کہیں نہ کہیں شرک کے ساتھ اس کا ملاپ اور انڈر گراؤنڈ اس کے شرک کے ساتھ تعلقات نہ ہوں، یا شرک پھیلانے والے فریبکاروں کے ساتھ اگر وہ بال کے کونے کے برابر بھی ہمدردی رکھتا ہے تو بس میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس کا دشمن ہوں اور وہ میرا دشمن ہے۔